السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ الفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے، اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج پہلی مرتبہ ملاڈ مالونی کے اعظمی نگر میں آپ کے سامنے خطاب کرنے کا موقع ملا ہے۔ حالانکہ کئی مرتبہ ملاڈ مالونی میں آنا ہوا، اور اب بھی کئی تاریخیں ایسی ہیں جو آنے والے دنوں میں ہوں گی، یعنی وہ پینڈنگ ہیں، لیکن اس طرف اس علاقے میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان حضرات کا جنہوں نے آج کی شب اس علاقے میں اس پاکیزہ محفل پاک کو منعقد کیا، اور ساتھ ہی میں آپ تمام کو مبارکباد دوں گا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آج آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ وہی آتے ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے، اور توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو ایسی پاکیزہ محفلوں میں آنے کی توفیق ہر راستہ چلتے کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آج اس محفل میں شرکت کا رب نے موقع دیا تو یقین جانے یہ اس کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں اپنے شعور کے مطابق آپ کے گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں میرا رب سب سے پہلے اس پر مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بہت بڑا شرف عطا فرمایا۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے پوری کائنات میں، ہر ایک کا خالق اللہ ہے اور ہر ایک کا مالک بھی اللہ۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ چاہتا تو اپنی مرضی سے ہمیں کچھ بھی بنا کر پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہمیں پتھر کنکر بنا کر پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں درخت کی شاخ یا اس کے پتے بنا کر پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا یا جانور بنا کر پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں مکھی یا مچھر بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ یعنی تمام مخلوقات میں جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ جی مٹی سے۔ فرشتوں کو رب نے پیدا فرمایا نور سے، جنات کو آگ سے، انسان کو مٹی سے۔ سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے گئے، پھر جنات، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی تخلیق ہوئی۔ لیکن جب بات خلافت کے تاج کی آئی تو خلافت کا تاج اللہ نے فرشتوں کے سر پر نہیں رکھا۔ وہ فرشتے جو معصوم ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ رسول کے فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ فرشتے جن کا کام صرف اللہ کی اطاعت اور اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، اللہ نے ان فرشتوں کے سر پر اپنی خلافت کا تاج نہیں رکھا۔ اللہ نے جسے آگ سے پیدا کیا اس جنات کے سر پر اپنی خلافت کا تاج نہیں رکھا، بلکہ خلافت کا تاج رکھا ہے
اللہ نے تو حضرت انسان کے سر پر تاج رکھا ہے۔ اور جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے سر پر خلافت کا تاج کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہیں اگر وہ فرشتوں میں آنے والے ہوتے تو خلافت کا تاج ان کے سر پر ہوتا، اگر وہ جنات میں آنے والے ہوتے تو خلافت کا تاج ان کے سر پر ہوتا، لیکن چونکہ محبوب کو پیدا کرنا تھا انسانوں میں، اس لیے اللہ نے خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے، یعنی انسان کے مرتبے کو اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھیں، جس کا مرتبہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے، جس کی پوسٹ جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کی ریسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بتائیے ہے نا؟ آپ دیکھیں ایک بینک کے اندر پیون جو ہے وہ بھی انسان ہے، کلرک جو ہے وہ بھی انسان ہے، مینیجر جو ہے وہ بھی انسان ہے، تینوں ہیں انسان، لیکن ریسپانسبلٹی اوور آل سب سے زیادہ بینک کی کس پر ہے؟ مینیجر پر، کلرک پر نہیں۔ اسی طرح کسی دفتر میں آپ دیکھیں ایک آفس کے اندر 200 300 500 آدمی کا سٹاف ہے، بعض جگہوں پر 5-5 ہزار کا سٹاف ہوتا ہے۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں 5000 کا سٹاف ہو، 500 کا سٹاف ہو، 50 کا سٹاف ہو یا 5 آدمی کا سٹاف ہو، آپ دیکھیں گے کہ ان تمام لوگوں میں جس کی پوسٹ جیسی ہوگی ویسے اس کا پیکج ہوگا اور ویسے اس کی ذمہ داریاں ہوں۔ تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تو ہمارا پوسٹ جب ہائر ہے، ہمارا رتبہ جب باقیوں سے بڑا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ۔ اسی طرح یہ بھی سمجھیں انسان تو وہ بھی ہے جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، انسان تو وہ بھی ہے جنہوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا ہے، انسان تو وہ بھی ہے جنہوں نے انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، انسان تو وہ بھی ہے جو کسی کو معبود ہی نہیں مانتے، انسان تو وہ بھی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے صرف ہمیں ان انسانوں کی طرح انسان بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان تمام انسانوں میں ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اور مرتبہ بڑھ گیا، صرف انسان نہیں، انسانوں میں بھی مسلمان، اور یہ بھی سنتے چلے مسلمانوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء جو بھی روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے، کوئی نبی اپنے ساتھ عیسائیت لے کر نہیں آیا تھا، یہودیت لے کر نہیں آیا تھا، نصرانیت لے کر نہیں آیا تھا، نیچریت لے کر نہیں آیا تھا، کوئی نبی اپنے ساتھ کوئی نیا دین کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے ساتھ دین اسلام ہی لے کر آیا، دین اسلام لے کر آیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اس کا کتنا بڑا کرم اور احسان۔ اس نے ایمان کی دولت دی، اور وہ چاہتا، میں نے کہا وہ قادر مطلق، وہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا، ابراہیم خلیل اللہ کی امت میں پیدا کرتا، ادریس علیہ السلام کی امت میں پیدا کرتا۔ وہ چاہتا تو جس نبی کی امت میں چاہتا پیدا کر دیتا، لیکن اللہ کے تمام احسانات میں یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے کسی اور نبی کو امتی بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب کو امتی بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ یہ بھی تمہید ہے، میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں۔ اشرف المخلوقات، اس میں بھی صاحب ایمان مسلمان، اور اس میں بھی اپنے حبیب کا امتی، حبیب کا امتی۔ اور آگے بڑھے، حبیب کے امتی تو وہ بھی ہیں جو معاذ اللہ حبیب ہی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں۔ حضور کی امت میں تو وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ حضور کی امت میں تو وہ بھی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نبی کے بعد بھی
نبی پیدا ہو سکتا ہے، حضور کی امت میں تو وہ بھی ہے جو حضور ہی کی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، حضور کی امت میں تو وہ بھی ہے جو صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج جتنے باطل فرقے بنے ہیں مسلمانوں میں وہ بھی تو حضور ہی کی امت میں ہیں، لیکن اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے صاحب ایمان بنایا، اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان بنایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اللہ کے احسان ہے۔ اب جانتے ہیں میں اگر ایک ایک کو کیٹیگرائز کروں، ایک ایک کی تفصیل بیان کروں تو جو اصل عنوان ہے میرا رہ جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، اب تھوڑا سا ایکسپلین کروں، سنیں آپ، اور جتنے موجود ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے چلے آ رہے، آپ نے دیکھا کہ اسی راستے سے سامنے ایک کتا چلا رہا۔ اب کتا جب سامنے آیا اسی راستے پر بالکل آپ کے سامنے، تو اپنے منہ سے وہ کچھ بولا جسے ہم کہتے ہیں بھونکا۔ اس نے جب کچھ کہا تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے، زمین پر چل رہے تھے، نیچے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ رونے لگے۔ جو ساتھ تھے وہ پریشان کہ آخر معاملہ کیا، کتے نے ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ رونے لگ گئے، یہ نیچے بیٹھ گئے، بات کیا؟ جب کچھ تسلی ہوئی، سکون آیا، تو لوگوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور بات کیا؟ تو جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے اللہ کا ولی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ جب کتا بھونکا تو سب نے سنا کہ وہ بھونکا ہے، لیکن ولی نے سنا وہ بھونکا نہیں، کچھ ان سے کہہ رہا ہے۔ اور جو شاگرد بھی تھے ساتھ، مریدین بھی تھے، انہیں بھی پتا تھا ہمیں کتے کا بھونکنا نظر آ رہا ہے، لیکن کتا صرف بھونک نہیں رہا ہے بلکہ ان سے گفتگو کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کتے نے ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ رونے لگے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے نے مجھ سے کہا اے بایزید اس سے پہلے کہ تو آگے بڑھے میرے ایک سوال کا جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا بتا تیرا کیا سوال؟ تو کتا کہنے لگا کہ بایزید مجھے بتا وہ تیری کون سی نیکی تھی کہ جس کے بدلے اللہ نے تجھے انسان بنا کر پیدا کیا، اور وہ میرا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے مجھے کتا بنا کر پیدا کیا گیا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں اس کتے کے سوال کا میں جواب کیا دوں؟ ارے میرے پاس تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، میں تو اس لیے رونے لگا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں انسان بن کر پیدا ہوا اور یہ کتا بنا کر پیدا کیا گیا، بلکہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے کتا بنا دیتا، اسے بایزید بنا دیتا، لیکن میرے رب کا کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے کتا نہیں بلکہ انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اولیاء اکرام کی خوبی ہوتی ہے، یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ بتائیے ہمارا ذہن کبھی جاتا ہے اس طرف؟ ہمارا ذہن، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک بزرگ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کا جوتا غائب۔ اب نماز پڑھ کر نکلے اور جوتا غائب ہو تو بتائیے خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ جی تکلیف ہوگی نا۔ آئے تو دیکھا جوتا غائب، یہاں وہاں ہاتھ پیر مارا، ڈھونڈا نہیں ملا، بڑا افسوس، پتہ نہیں کون لے گیا۔ اب وہ ننگے پیر چل پڑے، کیا کرتے مجبوری، ننگے پیر چل پڑے اپنے گھر کے راستے۔ کہتے جب بازار پہنچا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو سامنے سے چلاتا تھا اور وہ ایسا معذور تھا کہ اس کے دونوں پیر ہی نہیں، اس کے دونوں پیر نہیں۔ کہتے جب اس کو میں نے دیکھا تو فوراً مجھے احساس ہوا کہ میرے رب تیرا کتنا کرم ہے، ارے کم سے کم میرے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس تو جوتا پہننے کو پیر ہی نہیں ہے۔ تو کہتے پہلے جوتے غائب ہوئے تھے تو مجھے تکلیف ہوئی تھی، لیکن اب اس معذور کو دیکھ کر مجھے تکلیف نہیں ہوئی بلکہ میں نے پیر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں کبھی احساس ہوتا ان چیزوں کا؟ بھلا بتائیے کبھی احساس ہوتا ہے؟
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ رات کہیں تقریر کرنے کے بعد میں اپنے گھر جا رہا تھا، رات کے 2:30 یا 3 بج رہے تھے، میں نے کسی شخص کو دیکھا وہ آواز دے رہا ہے، میں جب قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نابینا آدمی تھا، وہ بھیک مانگ رہا، رات کے 2:30-3 بج رہے تھے، مجھے آواز سنائی دی، جب میں قریب گیا تو دیکھا ایک اندھا بھکاری بھیک مانگتا ہے، راستے میں چل رہا ہے، آواز دے رہا ہے، میں نے سوچا اس سے کہوں کہ دیوانہ ہو گیا، رات کے 3 بجے تجھے بھیک کون دے گا؟ پھر دل میں خیال آیا کہ رات کے 3 تو تیرے لیے بج رہی ہیں، اس کے لیے تو دوپہر کے 12 بجے بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے، اس نابینا کو کیا پتا کہ دن ہے کہ رات، اندھیرا ہے کہ اجالا، لوگ چل پھر رہے ہیں کہ سناٹا، اسے کیا پتا؟ ایسی کئی چیزیں ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے، تجربہ کرتے، لیکن سب دیکھ کر گزر جاتے ہیں، کبھی اللہ کی دی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، کبھی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا، جس کے رتبے ہیں سوا، اس پہ سوا مشکل ہے، اللہ نے جس کے مرتبے کو جتنا بلند کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ وہ بندہ جواب دے بھی، جواب دے۔ آپ جانتے ہیں، یہاں ایک بات توجہ سے آپ سنیں، اگر کوئی نان مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اگر وہ راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو کیا قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی؟ قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی؟ وہ کسی کو گالی دے، کیا قیامت میں پکڑ ہوگی؟ وہ کسی کی چغلی کرے، کیا قیامت میں پکڑ ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ سود کا کاروبار کرے، وہ جوا کھیلے، وہ ڈرگس لے، وہ شراب پیے، وہ شادیوں میں ڈی جے بجائے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، وہ زنا کے اڈوں پر آنے جانے والا ہو، وہ جوا کھیلنے کا شوقین ہو، وہ تاش کے پتے زندگی بھر پھیرتا رہے، وہ کوریکس ایم ڈی اور وائٹنر کا استعمال کرتا رہے، وہ براؤن شوگر افیم گانجے کا استعمال کرتا رہے، وہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ پوری زندگی حرام کھاتا رہے، حرام کرتا رہے، حرام کو عام کرتا رہے، کل قیامت میں اس سے اس حرام کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اس کی وجہ کہ یہ ساری چیزیں اس کے کفر اور شرک کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اس کے تمام گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اور جانتے ہو اس شرک کی وجہ سے اس کو مرنے کے ساتھ ہی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اس کو مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں دینا بلکہ کفر کی وجہ سے سیدھے جہنم میں جلے گا۔ لیکن اے مسلمان، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے محبوب کو امتی بنایا ہے، اللہ نے تجھے کلمے کی توفیق دی ہے، پھر اللہ نے اتنا ٹائٹ کیا ہے، اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اللہ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا، اگر پٹی دار کا مال کھائے گا اللہ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا، اپنے بھائی بہنوں کو ستائے گا اللہ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا، پڑوسی کی ناک میں دم کرے گا اللہ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا، اپنے کاریگر کا پیسہ کھا کے بیٹھ جائے گا، میکنگ والے کو پیسہ دینے سے منع کر دے گا اللہ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا۔ اور سن اے مسلمان، یہ جو تو نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے کیا سوچتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ جو روزے میں کاہلی کرتا ہے سوچتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ جو زکوٰۃ تو صحیح سے نہیں نکالتا ہے تو سوچتا ہے تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو سوچتا ہے کہ وہ تمام عبادتیں جو فرض و واجب ہیں اگر میں عمل نہیں کرتا تو قیامت میں حساب نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے کر اتنا ٹائٹ کیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم پانی استعمال کرتے ہو اور پانی کو فضول پھینکتے ہو، ضائع کرتے ہو، تو یاد رکھنا میرے امتیوں، کل قیامت میں اللہ تم سے پانی کے قطرے کا بھی حساب لے گا۔ اب ذرا سوچو، جب قیامت میں رب ہم سے پانی کا حساب لے گا تو کیا ہماری کڑیل جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ کیا ہماری پوری زندگانی کا حساب نہیں لے گا؟ بلکہ سنو حساب کتنا اور کیسا لے گا، سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر جو سب سے زیادہ لوگوں کو عذاب ہوگا کس گناہ کی وجہ سے ہوگا جانتے ہو؟ فرماتے قبر میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو عذاب ہوگا
وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ یہ جو دن بھر نکل جاتے ہو نہا دھو کے کام پہ اور پھر جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے یہاں وہاں پیشاب کرتے رہتے ہو، اور کبھی پیشاب کا قطرہ ہاتھ میں لگ جائے تو اسے پینٹ میں پوچھ لیتے ہو، تم لاپرواہی کرتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا قبر میں سب سے زیادہ عذاب اسی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیسک چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جس کا انکار نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی کے بعد فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا پایا، سب سے زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا پایا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جلائی جائیں گی؟ اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، عبادتیں چھوڑنے کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں سنو، جو عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلائی جائیں گی اس کی وجہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں، اپنے شوہر کا ناشکرا پن ہوگا، اپنے شوہر کی وہ ناشکری ہوں گی، اپنے شوہر کو وہ برا بلا کہنے والی ہوں گی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہوں گی۔ آج بتائیے جو چیزیں گنا رہا ہوں یہ عام ہو چکی ہیں کہ نہیں عام ہو چکی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اصلاح معاشرہ کا عنوان مجھے دیا گیا۔ اصلاح معاشرہ سے مراد، معاشرے کا مطلب ہوتا ہے سوسائٹی۔ سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں ان برائیوں کی اصلاح کی جائے۔ اس محفل کا عنوان اصلاح معاشرہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں میں کن کن برائیوں پر آپ کی اصلاح کروں؟ آخر آج کون سی برائی، کون سا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ کوئی ایک گناہ، کوئی ایک برائی ہو تو آپ بتا دو جو مسلمان نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو علماء کی موجودگی میں یہاں تک کہتا ہوں میرے بھائی، ارے جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے، آج مسلمانوں میں دیکھا جائے تو وہ گناہ بھی عام ہو چکے۔ وہ گناہ بھی، آپ بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں کیا شراب پینے والا کوئی آج موجود نہیں؟ مسلمانوں کی آبادی میں کیا کوئی شرابی نہیں؟ مسلمانوں کی آبادی میں کوئی سود خور نہیں؟ مسلمانوں کی آبادی میں کوئی جواری نہیں؟ ارے گالی گلوچ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عداوت، بہتان، یہ ساری چیزیں تو عام ہو چکی اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکی۔ اور یہ وہ گناہ ہیں جن کو کرنے والا ان کے گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں کرتا، یعنی جو گناہ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جھوٹ بولنا یہ حرام۔ ہم میں کوئی ایک بھی ہے جو کہہ دے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا؟ کوئی ایک ہے تو کہہ دے۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا حرام۔ اور یاد رکھیں جس چیز کو اللہ رسول نے حرام کر دیا اس میں مسلمانوں سوائے نقصان کے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بظاہر نظر آتا ہو کہ فائدہ ہے فائدہ ہے فائدہ، لیکن نہیں، فائدہ نہیں، نقصان۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ یہ وہ پہلی قوم تھی جس پر ایک ساتھ 3 عذاب آئے۔ ان سے پہلے جتنی قومیں گزری سب پر ایک عذاب، آندھی طوفان کا عذاب، پتھروں کی بارش، فرشتے آئے شہر کو پلٹ کر رکھ دیا، کسی پر جوؤں کا عذاب، کسی کی شکل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی گئی، طرح طرح کے عذاب۔ لیکن جس قوم پر بھی عذاب ہوا ایک عذاب نازل ہوا، لیکن قوم شعیب پر اللہ نے 3 عذاب مسلط کر دیے۔ اور جانتے ہیں ان پر 3 عذاب کس گناہ کی وجہ سے مسلط کیا گیا تھا؟ اے مسلمانوں، یہ قوم اللہ کی عبادت کی منکر نہیں تھی، یہ سجدوں کی منکر نہیں تھی، یہ نبی
کی اطاعت کے منکر نہیں تھے، بلکہ شعیب علیہ السلام جو کہتے تھے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کی باتیں مانتے تھے، اور یہ کاروباری قوم تھی، یہ بزنس مین تھے۔ آج کے دور میں آپ جن بڑے بڑے لوگوں کے نام جانتے ہیں کاروباریوں کے، ٹاٹا ہو، امبانی ہو، اڈانی ہو، یہ جتنے بھی ہوں، اس دور کے لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ان پر عذاب جو آیا تھا، عذاب آنے کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ یہ لوگ کاروبار تو کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، شعیب علیہ السلام کی اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن جھوٹ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ جھوٹ بہت بولتے تھے، دکان پر بیٹھتے دن بھر جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان کو، چھوڑ دو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، رزاق اللہ ہے، روزی وہ دے گا، برکت وہ دے گا، جھوٹ مت بولا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ لیکن قوم شعیب نے جانتے ہو کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے معاذ اللہ، آپ نبی ہیں نا، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں سجدہ کیسے کریں، آپ ہمیں بتائیں روزہ کیسے رکھیں، آپ ہمیں بتائیں ذکر کیسے کریں، ہم کو عبادت اور ریاضت کا طریقہ آپ بتائیں، بزنس کیسے کرنا ہے آپ ہم کو نہ سکھائیں۔ اب بتائیے کسی بزنس مین کو، وہ جو 20 سال سے کاروبار کر رہا اور سکسیس ہو، کبھی امام صاحب مشورہ دینے لگے کہ دیکھو کاروبار ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے، تو دل ہی دل میں وہ کیا سوچے گا امام صاحب کے بارے میں؟ کیا سوچے گا؟ یہ سوچے گا میرے خیر خواہ ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے اچھے ٹپس دے رہے ہیں، اب تو میرا بزنس اور ترقی کرے گا، وہ یہ سوچے گا۔ بلکہ کہ امام صاحب کہاں یہ سب چکر میں آپ پڑھ رہے ہو، آپ مجھے مت سکھاؤ کم سے کم یہ سب تو۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ نماز کیسے پڑھانا میں نے سکھایا کہ آپ کو، جمعہ کا خطبہ کون سا والا پڑھیں گے میں نے بتایا کہ آپ کو، میں تو آپ کو آ کر انٹرفیئر نہیں کرتا نا، تو بزنس کیسے کرنا ہے آپ انٹرفیئر مت کرے۔ آپ کی قوم نے یہی کہا اللہ کے نبی، آج ہم جہاں ہیں نا، یہ ہمارے باپ دادا کی محنت مشقت کا نتیجہ ہے، آپ کی بات مانیں گے سب تباہ ہو جائے گا، آپ کی بات مانیں گے سب برباد ہو جائے گا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ مال میں ملاوٹ کرتے تھے، وہ مال کو کم تولتے تھے، وہ ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، وہ کاروباری لوگ تھے، ذکر کے منکر نہیں تھے، سجدوں کے منکر نہیں تھے، عبادت کے منکر نہیں تھے، وہ مسجدوں میں آتے تو خوب عبادت کرتے تھے، لیکن جب بازار میں جاتے تھے تو بغاوت کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ڈنڈیاں مارتے تھے، ملاوٹیں کرتے تھے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، تو جانتے ہو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ جیسے آج ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت اگر جھوٹ نہیں بولیں گے نا بازار میں ایک دن ٹکنا مشکل ہو جائے گا، یعنی جھوٹ کی کالا بازاری، جھوٹ ہی پر سب کچھ ڈیپینڈ ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو پارٹی کو پٹائیں گے کیسے، یہاں تک کہتے جھوٹ نہیں بولیں گے تو بجلی کا بل بھی نہیں نکلے گا، 3 لڑکے رکھے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو پگار کہاں سے دیں گے۔ بلکہ آج تو جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہو ایسے ہی آدمی کو باس سیلس مین رکھتا ہے، ایسے ہی آدمی کو جو عیبدار کپڑوں کے عیب چھپائے اور ان کی خوبیاں گنا کر بیچ دے، وہ جلدی ترقی کرتا ہے آج کی دنیا میں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، کالی مرچ کے اندر پپیتے کے بیج ملا دے، اسی طرح تیل کے اندر ملاوٹ کر دیں، پیٹرول کے اندر ملاوٹ کر دیں، شکر کے اندر ملاوٹ کر دیں، کیمیکل ڈال دیں، زہر ڈال دیں، انسان کے جسم کا نقصان ہو، بیمار ہو جائے، صحت خراب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو مال بناتا ہوں۔ اگر میں یہ سب نہیں کروں گا تو بجلی کے بل کا پیسہ بھی نہیں نکلے گا، اگر یہ سب نہیں کروں گا تو بچوں کے اسکول کی فیس کہاں سے نکلے گی،
اگر یہ سب نہیں کروں گا تو بہن کی شادی کیسے کرواؤں گا؟ اگر یہ نہیں کروں گا تو اس سال ابا امی کو حج پر بھیجنا ہے، حج پہ کیسے بھیجوں گا؟ اب آپ سوچیں کہ سارے کام کر رہا ہے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، اور مال بناتا جا رہا ہے، مال بناتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزی دینے والا اللہ ہے، ملاوٹ بند کر دو وہ تمہیں برکت دے گا۔ روزی دینے والا اللہ ہے، جھوٹ بولنا بند کر دو وہ تمہیں برکت دے گا، وعدہ خلافی بند کرو وہ تمہیں برکت دے گا۔ لیکن قوم شعیب نے کہا آپ عبادت سکھائیں ہم کو، کاروبار ہم کو نہ سکھائیں۔ آخرکار اللہ کے نبی تنگ آ گئے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں انہیں سمجھا کر تھک گیا لیکن یہ باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اب جانتے ہو اللہ نے ان پر 3 عذاب مسلط کر دیا۔ اے مسلمانوں وہ قوم شعیب تھی جو ملاوٹ اور وعدہ خلافی اور جھوٹ کی بنیاد تباہ برباد کر دی گئی، لیکن اس امت پر اللہ کے حبیب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اے محبوب اس امت پر ہم ایک ساتھ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ آج اگر بچے ہیں تو یقیناً اللہ کا احسان ہے، ورنہ مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات کو سننا اور گھر جانے کے بعد غور کرنا۔ آج جانتے ہو ہمارا گناہ کیسا ہے؟ ہم اتنے بڑے گناہگار اور سیاکار ہیں کہ رات سونے کے بعد ہم کو صبح اٹھنے کی مہلت بھی نہیں ملنی چاہیے۔ ہم جب گھر آ کر بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، ہم کوئی لقمہ اٹھا کر کھائیں تو کھانے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے۔ ہم اتنے بڑے گناہگار اور سیاکار ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے کریم کا کتنا کرم ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رات سونے کے بعد صبح اطمینان سے جگاتا بھی ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے پھر بھی برکت دے رہا ہے، کاروبار میں ترقی دے رہا ہے۔ ہم بامبے آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا؟ آج مالونی میں 3 جھوپڑا ہے، خود کی دکان خرید لی ہے۔ ارے یہ تو میں نے آپ کی مثال دی ہے، ایک عام آدمی کی مثال دی جائے۔ ہم جب ماں کی کوکھ سے زمین پر آئے تھے تو ہم اتنے محتاج و مجبور تھے کہ شرمگاہ چھپانے کو ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ اگر زمین پر آنے کے بعد میرے رب نے انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، آج گھر کے کباٹ بڑے بڑے ہیں کپڑوں سے۔ ہم جب کباٹ کھولتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ پہنے کہ وہ پہنے، پچھلی شادی میں یہ پہنا تھا آج کی شادی میں چلو یہ پہنے، پچھلے جمعہ کو یہ پہنا تھا آج جمعہ کو یہ پہنے۔ اتنا سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اپنا کارخانہ ہے نہیں تو دکان ہے، نوکری ہے نہیں تو خود کا کاروبار ہے، رزق حلال کا رب نے ذریعہ دیا ہے، سر چھپانے کو اللہ نے چھت دیا ہے، ماں باپ دیے ہیں، بیوی بچے دیے ہیں، اللہ نے انگنت نعمتیں دی ہیں۔ اے مسلمان ذرا سوچ، جب بغاوت کے بعد دن رات نافرمانی کے بعد رب نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں یقیناً اس سے بڑھ کر نعمت دے گا، اور ساتھ مرنے کے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج آپ دیکھیں ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ شراب قوم مسلم میں عام ہو چکی۔ کون سا محلہ ہے مسلمانوں کا جہاں ڈرگ لینے والے نوجوان موجود نہ ہوں؟ بلکہ اب تو وہ دور آ گیا ہے زہر بیچنے والا بھی مسلمان اور زہر پی کر کھا کر مرنے والا بھی مسلمان۔ اکثر یہ نشاور چیزیں بیچنے والے آپ کو مسلمان مل جائیں گے مسلمانوں کے محلے۔ ممبرا جیسے علاقے میں جب میں تقریر کے لیے گیا تو وہاں مجھ سے کہا گیا، حضرت شاید 2 سال پہلے کی بات، وہاں مجھ سے کہا گیا کہ حضرت ہمارے یہاں کلاسز کے اندر باقاعدہ مسلمان لڑکے لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ایم ڈی کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا لڑکیوں کو بھی کہا، ہاں لڑکے اور لڑکیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ایم ڈی کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ اور یہ جانتے کون کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بیچنے والا بھی ایک مسلمان ہے جو سپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کیا یہ حرام چیزوں کی کمائی حلال ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی آدمی حرام کماتا ہو، حرام، اور یہ سوچے چلو مسجد میں دے دوں اللہ معاف کر دے گا، یتیم خانے میں بھی خوب دوں اللہ معاف کر دے گا، امام صاحب کی بھی خدمت کروں اللہ معاف کر دے گا، مدرسے والوں کو بھی 2 4 10 20 ہزار دے دوں اللہ معاف کر دے گا۔ آپ اپنی مسجد کے امام سے جا کر، کسی وقت کے مفتی سے جا کر پوچھیں
حرام کی کمائی کو صدقے میں، خیرات میں، زکات میں، فطرے میں اگر کوئی سخاوت کے نام پر لٹا دے تو حرام کمائی جو کمایا تھا کیا اللہ معاف کر دے گا؟ قیامت میں پکڑ نہیں ہوگی تو جواب ملے گا حرام کے مال کا آدھا حصہ، پونا حصہ نہیں۔ اگر حرام کا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو حرام جب تیرے لیے حلال نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں لٹانے سے کیا اللہ قبول فرما لے گا؟ قبول فرما لے گا؟ شراب حرام۔ اگر کوئی وضو کر کے، جبہ پہن کے، امامہ باندھ کے، عطر لگا کے مسجد میں بیٹھ کر پیے تو جائز ہو جائے گی؟ کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر پی رہا ہوں جائز ہو جائے گی؟ شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہر حال میں وہ چیز حرام، کسی صورت میں وہ چیز جائز نہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، نفس کے چکر میں، دوستی یاری کے چکر میں، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے چکر میں، ماڈرن کہلانے کے چکر میں، ترقی یافتہ کہلانے کے چکر میں مسلمان وہ سارے کام کر گزرتا ہے جس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے رکھا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ شراب حرام ہے؟ نہیں معلوم؟ ہم اور آپ تو جانتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے بچائے رکھا ہے۔ جو پیتا ہے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس سے پوچھو تم شراب پیتے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں شراب حرام؟ تو جواب دے گا ہمیں جانتا ہوں کہ یہ حرام، ہمیں جانتا ہوں۔ پھر کیوں پیتے ہو؟ کیا کروں؟ دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا۔ نشہ لینے والی، نشاور دوائیاں لینے والے، ڈرگز لینے والوں سے پوچھو یہ جو ڈرگز تم لے رہے ہو، ایم ڈی، کورکس، وائٹنر، براؤن شوگر، ہیروئن، یہ ساری چیزیں، چرس، چلم، گانجا، افیم، ساری چیزیں جو تم لیتے ہو یہ تمہارے جسم کے لیے فائدے مند ہے کہ نقصان دہ؟ تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ وہ جواب دے گا کہ نقصان دہ۔ وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں کہ نقصان دہ۔ پھر یہ تم کیوں لے رہے ہو؟ کہے گا کیا کروں؟ دل نہیں مانتا ہے، دل نہیں مانتا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ دل آخر مانتا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کہ تو نے دل کو آوارہ چھوڑ دیا تھا۔ جب تو نے دل کو آوارہ چھوڑ دیا تو تیرے دل کو شیطان نے گیند بنا لیا ہے، جہاں چاہتا ہے پھینکتا ہے، جہاں چاہتا ہے اچھالتا ہے، اپنی انگلی کے اشارے پر تیرے دل کو پھیرتا ہے اور تو بھی چلتا چلا جاتا ہے، تو بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کرتا جاتا ہے جو تیرا دل کہتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے کاش کتنا اچھا ہو مسلمان اپنے دل کو آوارہ نہ چھوڑ۔ اللہ نے تیرے سینے میں جو دل رکھا ہے یہ دنیا کی لڑکیوں کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ آوارہ عورتوں کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ شراب کے لیے نہیں رکھا ہے، یہ نشاور چیزوں کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے تیرے سینے میں جو دل رکھا ہے اس دل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے محبوب کی محبت کے لیے۔ اور اگر محبت پیدا ہو جائے دل میں تو یقیناً پھر یہ دل تجھے جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کے راستے پر لے جائے گا۔ یہ دل کیا ہے جانتے ہو؟ دل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے راستے سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی چند نوجوان صحابہ اکرام ایک بھاری بھرکم پتھر کو دھکا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر فرمایا میرے صحابیوں اس پتھر کو دھکا کیوں دے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دوسرے کا امتحان لے رہے، ہم دیکھنا چاہتے کہ ہم میں طاقتور کون جو پتھر کو دھکا دے کر دور تک پہنچا دے گا، فیصلہ ہو جائے گا وہ طاقتور ہے، اور جو پتھر کو ہلا نہ سکا فیصلہ ہو جائے گا وہ کمزور۔ ہم اس لیے اپنی آزمائش کے لیے اس کو دھکا دے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں طاقت کا حقیقی پیمانہ نہ بتاؤں، میں تمہیں طاقت کا حقیقی معیار نہ بتاؤں؟ سنو، جو پتھر کو دور تک دھکا دے کر پہنچا دے وہ طاقتور نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اپنے دل پر قابو پالے وہ طاقتور ہوا کرتا ہے۔ اور دل پر جو قابو پالے وہی غوث اعظم بنتا ہے۔
دل پر جو قابو پالے وہی کل تک معین الدین چشتی ہو. دل پر قابو پانے کے بعد قیامت تک کے لیے وہ خواجہ غریب نواز بن جاتا ہے. جس کے ماں باپ نے نام نظام الدین رکھا ہو اگر دل پر قابو پالے تو وہ محبوب الہی بن جاتا ہے, مخدوم کچھوچا بن جاتا ہے, صابر کلیری بن جاتا ہے. دل پر قابو پالے تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے, ولی کامل بن جاتا ہے. اور جو دل کو آوارہ چھوڑ دے وہ شرابی بن جاتا ہے, جواری بن جاتا ہے, زانی بن جاتا ہے, اللہ رسول کا باغی بن جاتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پردوانوں, اچھی طرح سے ایک بات کو یاد رکھنا, موت کب ہمیں آئے گی ہم میں سے کوئی ایک بھی جواب نہیں دے سکتا ہے. ارے وہ جو 70 سال کا ہے وہ پہلے مرے گا, تو جو 17 سال والا ہے وہ پہلے مرے گا. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لائن لگا کر 20 آدمی بیٹھے ہیں, اس میں 50 والے بھی ہیں, 60 والے بھی ہیں, 70 والا بھی ہے, 20 سال کا کڑیل جوان بھی ہے, 6 مہینے کا گود میں بچہ بھی ہے. کیا بتاؤ وہ ڈاکٹر جو دوائیاں سب کو دے رہا ہے, علاج سب کا کر رہا ہے, یہ بتا سکتا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ ابھی 70 سال تک جیے گا پھر اس کو موت آئے گی, اور یہ 70 سال والا تو پتہ نہیں کب دنیا سے چلا جائے گا, کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں مسلمانوں, یہ بات یاد رکھنا, زندگی موت پر قدرت اللہ رکھتا ہے, اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ رکھنا. دنیا میں آنے پر تو ترتیب ہے لیکن جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پہلے ہمارے دادا آئے تھے, پھر ابا آئے تھے, پھر میں پیدا ہوا, لیکن واپسی پہلے دادا جائیں گے, پھر ابا جائیں گے, پھر میں جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آنے میں ترتیب ہے, جانے میں ترتیب نہیں ہے. آپ نے کووڈ-19 کے ماحول میں دیکھا ہوگا 70 سال کا بوڑھا باپ زندہ رہا, 22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. کتنی موتیں روزانہ ہوتی ہیں, جہاں بوڑھے گھر میں باحیات ہوتے ہیں, بوڑھی ماں روتی بلکتی رہتی ہے, بڑا بھائی گھر میں موجود رہتا ہے اور چھوٹا سا بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ماں باپ صحیح سلامت رہتے ہیں, 2 مہینے کا بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, تم کل بھی باحیات تھے, آج بھی زندہ ہو, تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. اپنے رب کا شکر ادا کرو, اس کی نافرمانی سے توبہ کر لو, اس کی نافرمانی سے توبہ کر لو, بغاوت سے توبہ کر لو. آؤ اپنے رب سے صلح کر لو, اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو, اپنے رب کی بارگاہ میں دل کو جھکا دو, اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دو, اپنے روٹھے رب کو منانے کی کوشش کرو. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ایک آدمی کو اپنے پاس نوکری پر رکھا تھا, اور جانتے ہیں اس آدمی کا کام کیا تھا؟ یہ آدمی روزانہ آپ کے پاس آتا اور آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا. کیا کرتا تھا جی؟ موت کی یاد. آ کر کہتا, عمر ایک دن تجھے بھی موت آنا ہے, آج لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں, تیرا رعب دبدبا ہے, آج تو خلیفہ جو ہے حضور کا خلیفہ, اسلام کا خلیفہ ہے, لیکن کل عمر وہ دن آئے گا کہ یہ سب کچھ چھن جائے گا, تیرے جسم سے روح نکال لی جائے گی, ایک بے جان لاشا ہوگا, اتنا محتاج ہوگا کہ خود سے نہا نہیں سکتا, خود سے اپنا کفن پہن نہیں سکتا, خود سے قبرستان تک اپنے جسم کو لے جا نہیں سکتا. اے عمر, تو اتنا محتاج ہوگا, مجبور ہوگا کہ لوگ تجھے نلائیں گے, جیسے پلٹیں گے پلٹ جائے گا, جو کفن پہنائیں گے پہن لے گا, جب اٹھائیں گے تو تو ان کے ساتھ چل پڑے گا, وہ تجھے مٹی میں دفن کریں گے تو نکل نہ سکے گا. یہ سب کچھ وہ سنتے رونا شروع کر دیتے تھے, بہت روتے تھے, بہت روتے. مہینہ پورا ہوتا تو اس کو تنخواہ دیتے, اس کا کام صرف موت کی یاد دلانا. ایک دن جب وہ شخص آپ کے پاس آیا, آپ نے اس سے کہا, آج جب جانے لگنا تو اپنا پورا حساب کر لینا, کل سے تم کو آنے کی ضرورت نہیں. اب نوکری چھوٹ رہی تھی, وہ آدمی پریشان, کہتا ہے امیر المومنین, مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی, کوئی گستاخی ہو گئی, خدمت میں کوئی کمی ہو گئی, آخر کیا بات؟ کیا مجھ سے بہتر موت کی یاد دلانے والا کوئی مل گیا؟ آپ مجھے نوکری سے کیوں نکالتے؟
تو سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سنو یہاں آؤ، قریب آؤ۔ آپ نے قریب کیا اور اپنی داڑھی کا ایک بال دکھایا جو سفید ہو چکا تھا، داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا عمر کا ایک بال سفید ہو چکا، اے اللہ کے بندے آج کے بعد تجھے آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میری داڑھی کا یہ ایک سفید بال مجھے چین سے کبھی بیٹھنے نہیں دے گا، بلکہ صبح شام یہ مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، یہ مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا، اب تجھے موت کی یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا عمر تمہیں دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کل قیامت میں اللہ میرے تمام امتیوں میں سب سے پہلے عمر سے مصافحہ کرے گا۔ آپ سوچیں وہ عمر فاروق اعظم جو نبی کو آ کر مشورہ دیتے ہیں اور عمر کے مشورے کو اللہ قانون بنا کر قرآن کی آیات نازل فرما دیتا ہے، اس عمر کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا جس عمر کے بارے میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا اگر میں آپ کے عمر کی تعریف کرنی شروع کر دوں تو جو نوح علیہ السلام کو عمر ملی تھی وہ عمر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے، وہ عمر جسے زمین پر نبی نے جنت کا پروانہ دے دیا وہ عمر بھی موت کو یاد کر کے روتے ہیں، داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے تو کہتے اب یہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، اور ہمارے محلے میں دیکھ لو کتنے سفید داڑھی والے ہیں، ارے جو داڑھی میں سفید بال اگنے نہیں دیتے بلکہ 18-20 سال کے جوانوں کی طرح روزانہ وہ بھی صبح صبح اٹھ کر اپنے چہرے پر اس طرح پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا تو درکنار، انہیں اللہ کی یاد نہیں آتی، انہیں رسول اللہ کی یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں آج زندہ ہو کل زندگی وفا کرے نہ کرے، آج مہلت ہے کل مہلت ملے نہ ملے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، کہے انشاءاللہ۔ آؤ میں الملفوظ سے ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نقل فرمایا ایک بندہ تھا جس نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر 300 سال تک اکیلے میں رہ کر اللہ کی عبادت کی تھی، 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت۔ اب بتائیے جہاں آنے جانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، بدنگاہی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، ارے کبھی ناچا ہوگا، کبھی گایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، پہاڑ کی چوٹی پر 300 سال اکیلے عبادت اللہ کی۔ جب موت کا وقت آیا موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میرا یہ بندہ جس حالت میں چاہے گا اس حالت میں اس کی روح کو نکالیں گا، میں تیری روح نکالنے آیا ہوں، میں موت کا فرشتہ، تو کس حال میں مرنا چاہتا ہے بتا، روح کب نکالیں گا؟ تو اس بندے نے کہا اگر اللہ نے مجھے یہ مہلت دی، اگر مجھے یہ موقع ملا ہے تو سنو، پوری زندگی میں عبادت کرتا رہا، اب تمنا ہے کہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور 2 رکعت نفل نماز میں جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں یعنی دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کروں تو اسی آخری سجدے میں میری روح نکال لینا۔ زندگی بھر میں نے رب کے سجدے کیے، اب مرنا بھی چاہتا ہوں تو سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے اچھی بھی کوئی موت ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بھی۔ ہمارے یہاں کوئی ٹوائلٹ میں گر کے مر جاتا ہے، ایک تھیٹر میں بم بلاسٹ ہوا تھا چند سال پہلے، اور جب بم بلاسٹ میں مرنے والوں کی لسٹ آئی تو اس میں مسلمان بھی تھے، اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن۔ آپ سوچیں یہ موت اچھی یا جو مسجد میں آ جائے وہ موت اچھی؟ یہ موت اچھی جو نافرمانی اور گناہ کے اڈوں پر آئے، بازاروں میں آئے، مال میں آئے، برائیوں کے اڈوں پر آئے،
یا وہ موت اچھی ہے جو اللہ کے سجدے میں آ جائے؟ حالت سجدہ میں میری روح نکال، میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک۔ اب وہ بندہ کھڑا ہوا، نیت کر کے نماز شروع کی اس نے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اب آپ سوچیں جسے یہ احساس ہو کہ یہ میری آخری نماز، اس نماز کا حال کیا ہوگا، اس نمازی کی کیفیت کیا ہوگی، ان سجدوں کی لذتیں کیا ہوگی، اس رکوع اور قیام کا معاملہ کیا ہوگا جب اس نے دوسرا سجدہ کیا۔ اب آپ سوچیں جب دوسرے سجدے میں جا رہا تھا تو یقین تھا یہ سجدہ زندگی کا آخری سجدہ ہے، سر تو جھکا رہا ہو، اب اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کن جلووں میں گم ہو کر اس نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا ہوگا جب اس نے دوسرا سجدہ کیا۔ فرشتے نے وعدے کے مطابق روح کو نکال لیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا آج بھی جب میں آسمانوں سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آتا ہوں تو اس بندے کو آج بھی آسمانوں پر میں سجدے میں پاتا ہوں۔ جس کو موت آئی سجدے میں آج بھی آسمانوں میں میں اس کو سجدے میں پاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، حالت سجدہ میں روح نکالی گئی، اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں فرشتوں میں نے رحم کیا، لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ جیسے ہی سننا تھا فوراً بندہ اکڑ گیا، کہتا ہے مولا تیرے رحم کے وجہ سے اگر جنت میں جانا تھا تو میں پہاڑ پہ کیوں گیا، بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا، دنیا کو ٹھوکر کیوں ماری، زندگی بھر میں عبادت اور ریاضت کیوں کرتا رہا، مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، آج مجھے اپنی عبادت کے بدلے میں جنت چاہیے۔ 300 سال جو میں نے عبادت کی ہے نا مجھے عبادت کا صلہ چاہیے۔ رب نے فرمایا اچھا تجھے اپنی عبادت کے عوض جنت چاہیے، پہلے تو بن حساب کتاب کے جا رہا تھا، اب تجھے عبادت کے صلے میں جنت چاہیے تو تجھے حساب بھی دینا پڑے گا۔ فرشتوں اب اس کو میزان پر لے چلو، اب نیکی بدی تولی جائے گی، لے چلو۔ گناہ تو تھا ہی نہیں اور کانفیڈنس کہ گناہ تو ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، 300 سال عبادت میزان پر لایا گیا، وہ ترازو جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں جو اس نے 300 سال تک عبادت کی تھی اس عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو۔ 300 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی، پلڑا بھاری ہو گیا، بہت بھاری ہو گیا، بہت اونچا اٹھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ بندے تو نے 300 سال بہت عبادت کی لیکن جو میں نے تجھے نعمتیں دی 300 سال عبادت کر کے ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے تو نے اس کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں، اگر تو نے میری نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم میں جائے گا۔ اے فرشتوں اس کو جو میں نے تمام نعمتیں دی ہیں ان میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور دوسرے پلڑے پر رکھو۔ اب ایک آنکھ کو نکالا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، اللہ کی نعمت کو جیسے رکھا گیا 300 سال کی عبادت دھری رہ گئی، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بندے خود دیکھ لے 300 سال میری بے ریا عبادت کر کے تو ایک چھوٹی سی آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا ہے، اب تو تیرے پلے کچھ بھی نہیں، ابھی تو ایک آنکھ کا حساب لیا، دوسری کا لوں گا، زبان کا لوں گا، کان کا لوں گا، چہرے کا لوں گا، جسم کا لوں گا، ہاتھ کا لوں گا، پیر کا لوں گا، تو بتا تیرے پاس بچے گے کیا؟ تو 300 سال عبادت کر کے ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا اور تو چاہتا عبادت کے بدلے میں تجھے جنت میں داخل کرو، تیرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، فرشتوں لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ اتنا سننا تو رونے لگا، گریوزاری کرنے لگا، اے اللہ مجھے
معاف فرما دے، مجھے میری عبادت کا صلہ نہیں چاہیے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے، تو ستار ہے مجھے معاف کر دے۔ اب جب رونے گڑ گڑانے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا، رب نے فرمایا فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو، میں نے معاف کر دیا، میں نے رحم کیا، لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، ارے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر 300 سال عبادت کرنے والا آنکھ جیسی نعمت کبھی حق ادا نہ کر سکے، شرابیوں کل قیامت میں تم کیا جواب دو گے؟ زانیوں تم قیامت میں کیا جواب دو گے؟ سود خوروں قیامت میں تم کیا جواب دو گے؟ جواریوں تم قیامت میں کیا جواب دو گے؟ ماں باپ کے باغیوں تم قیامت میں کیا جواب دو گے؟ بھائی بہن کا حق کھانے والوں اور زمین دبا کر بیٹھنے والوں تم قیامت میں کیا جواب دو گے؟ ارے جو راتوں کو چھپ چھپ کر گندے ویڈیو دیکھتے ہیں، رات رات بھر پبجی کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں سرچ کرتے ہیں، پوری پوری رات اپنی آنکھوں میں جہنم کا ایندھن بھرتے ہیں، تم قیامت میں کیا جواب دو گے؟ تم تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے، نعمتیں رب نے عطا کی ہیں اور ساری نعمتوں کا استعمال اس کی نافرمانی میں لگا دیا ہے تم نے۔ اے مسلمانوں، ابھی میں شادی میں ہو کر یہاں رہا ہوں، جانتے ہو شادی میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ ایسے تھے جو بہت پرانی جان پہچان والے تھے۔ میں جب ان کے علاقے میں ہفتہ واری اجتماع کے لیے جاتا، وہ چاچا ہمیشہ اجتماع میں بیٹھتے تھے، جانتے ان کو میں نے دیکھا طبیعت کچھ خراب معلوم دے رہی تھی، لاک ڈاؤن کے بعد آج پہلی بار ملاقات ہوئی، مجھے کمزور نظر آئے، مجھے بیمار نظر آئے، آگے بڑھ کر گیا، میں نے مصافحہ کیا، مجھے دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور جانتے ہو ہانپتی کانپتی آواز میں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا طبیعت اچھی معلوم نہیں دیتی، آپ سوچے ہٹا کٹا چلتا پھرتا آدمی اللہ پکڑنا چاہتا ہے تو کب اور کیسے پکڑتا ہے؟ اے مسلمانوں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچو اور اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اس آدمی نے جانتے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت لاک ڈاؤن سے پہلے میں گاؤں چلا گیا تھا کیونکہ میری بہن کی طبیعت بہت خراب تھی، گیا تھا بہن کو دیکھنے کے لیے، بہن کا تو انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، میں رشتہ دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہ کہتے میں رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والوں کے گھر گیا اور وہاں ہم بیٹھے چائے پانی کر رہے تھے، ابھی میں نے پانی کا ایک گلاس اٹھایا، اچانک جو ہے وہ پانی کا گلاس نیچے گر گیا اور میں بھی زمین سے نیچے گر گیا۔ اس کے بعد کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پھر جب مجھے ہوش آیا تو پتا چلا کہ جس ہاتھ میں نے پانی اٹھایا تھا اس طرف کے آدھے پورے حصے کو لکوا مار دیا، گھر کے بستر پر نہیں تھا، بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے گیا تو لڑکے والوں کے یہاں بیٹھا تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا شراب کے نشے میں ہو اور موت آ جائے تو انجام کیا ہوگا؟ جوئے کے اڈے پر ہو اور موت آ جائے تو انجام کیا ہوگا؟ زنا کے بازار میں ننگے لیٹے ہو اور موت آ جائے تو انجام کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کبھی کبھی میں تقریر میں یہ کہتا ہوں، ہم پورے ہندوستان میں جہاں کہیں جاتے ہیں پروگرامز کے سلسلے میں، اجتماعات کے سلسلے میں، ریلوے اسٹیشن اتر کر بائی روڈ ہم کو 4 گھنٹے سفر کرنا، ایئرپورٹ اتر کر بائی روڈ ہم کو 6 گھنٹے سفر کرنا، جس علاقے میں پروگرام ہے وہ علاقہ ایئرپورٹ سے 300 کلومیٹر دور، جس علاقے میں اجتماع کے لیے جانا ہے وہ علاقہ ریلوے اسٹیشن سے 150 کلومیٹر دور۔ بیان کرنے کے بعد جب رات واپسی کا پروگرام بنتا ہے، ڈرائیور آگے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں کوئی ایک پہنچانے والا ہوتا ہے، ہم کہتے پیچھے کی سیٹ خالی رکھنا تاکہ یہ 3-4 گھنٹے ہم پیچھے لیٹ کر سو جائیں تاکہ گھر پہنچے تو فریش رہے۔ جانتے ہو جب اس طرح سے کبھی سفر پر نکلتا ہوں بائی روڈ، ڈرائیور آگے گاڑی چلا رہا ہے اور کار میں پیچھے میں تکیہ رکھ کر لیٹا، آنکھ لگتے لگتے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ میں نکلا ہوں اسٹیشن کے لیے، میں نکلا ہوں ایئرپورٹ کے لیے،
صبح 7 بجے کی فلائٹ پکڑ کر 9:30 تک بامبے پہنچوں گا اور 10 ساڑھے 10 تک گھر پہنچوں گا. یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں, پلان ہوتا ہے, ٹکٹ ہوتی ہے, انتظام ہوتا ہے. لیکن جب کار کے پیچھے لیٹتا ہوں اور ڈرائیور 110 120 کی سپیڈ میں کھلے ہائی وے پہ گاڑی تیزی سے چلا رہا ہوتا ہے, تو آنکھ لگنے سے پہلے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے, آنکھ تو بند کر رہا ہوں کار میں, اب یہ آنکھ اسپتال میں کھلے گی, قبرستان میں کھلے گی, یا پھر اسٹیشن پر کھلے گی, یا ایئرپورٹ پر کھلے گی, میں نہیں جانتا. میں یہاں سو تو رہا ہوں, اب پتہ نہیں ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور کسی ٹرک میں جا کر گھس گیا, ہائی وے سے نیچے اتر گیا, کہیں جا کر ڈیوائیڈر پر مار دیا, یہ بھی مرے گا میں بھی مروں گا. اے مسلمانوں ذرا سوچو, کیا ہمارے دل دماغ میں دور دور تک بھی ایسا خیال آتا ہے؟ یقین جانو جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے, رات سو تو رہا ہوں بستر پر, صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا مجھے معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس گھر کی چھت کے نیچے لیٹا ہو یہ چھت مجھ پر گر جائے اور یہی چھت میری قبر بن جائے, مجھے کیا پتا. کیا بتاؤ وہ گناہ کرتا ہوا سوئے گا, وہ پب جی کھیلتا ہوا سوئے گا, وہ گندے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتا ہوا سوئے گا, وہ شراب پی کر سوئے گا, وہ جوا کھیل کر سوئے گا. اے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے, اگر تم عزت چاہتے ہو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم سربلندی چاہتے ہو, اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو, اگر اللہ رسول کی رضا چاہتے ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو, رجوع کر لو, اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو, اپنے رب سے صلح کر لو, باز آ جاؤ, مان جاؤ. آج ہٹے کٹے ہو, جس میں طاقت ہے, رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, آج تم جو چاہو کر لو, تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تب سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا. اگر کورونا وائرس کو دیکھ کر بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا, اگر آپ نے ایسی لاشیں دیکھی ہیں جن کو مسلمان تھے لیکن غسل نہیں دیا گیا, جو مسلمان تھے لیکن جنازے کو جن کے کاندھا نہیں دیا گیا, جو مسلمان تھے لیکن جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی, بلکہ آپ کے ملال ہی کا تو کیس ہے, ایک باپ کو مجبوراً ان کے بیٹوں نے, مسلمان تھا پھر بھی شمشان میں لے کر جانا پڑ گیا تھا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی مسلمانوں اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہو تو کب لوگے, کب توبہ کرو گے, کب باز آؤ گے؟ ابھی زندہ ہو, اللہ کا شکر ادا کرو, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو اللہ ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے اور بالخصوص جنہوں نے محفل کو سجایا ہے, انتظامات کیے ہیں, اللہ ان کے لیے, ان کے والدین کے لیے اسے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ.